الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما حضرت مولانا قاری محمد عاصم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نواسا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑا لمبا طویل سفر طے کر کے الحمدللہ یہاں تشریف لائے اور آپ سب کے درمیان میں موجود ہیں، اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، صرف آپ کے جلسے کے لیے وہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا معاذ ندوی صاحب مدث اللہ العالی، مولانا صفوان صاحب مدث اللہ العالی، حضرت مولانا اظہر بیگ ندوی صاحب محتمم جامعہ حفظ القرآن چندن نگر بھانپور بھوپال، اور یہ جو جلسہ ہو رہا ہے حضرت مولانا محمد آصف صاحب جو آپ کے یہاں خدمت کر رہے ہیں، یہ ان کے استاد خاص ہیں۔ مسلسل مکتبی میں ماشاءاللہ انہوں نے پڑھایا، اس وقت عربی خصوصی 5 سالہ چونکہ ہمارے یہاں قائم تھا تو اس کے اندر 4 سال پڑھوایا اور 5ویں سال کے لیے کٹورا پہنچا دیا، وہاں سے پھر سند حاصل کر کے ماشاءاللہ تشریف لائے۔ تو میں یہ بہت زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بالکل مدعے پر آتا ہوں اور یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو قرآن حکیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر سب سے پہلے کوئی وحی نازل اگر فرمائی ہے تو وہ یہ ہے کہ پڑھیے۔ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے اندر یہ آیا کہ پڑھیے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے، پڑھنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق یعنی اللہ کے نام سے پڑھیے، اور اس کے بعد پھر ایمان بتا دیا گیا کہ اللہ کون ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ خالق کائنات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہو گیا ایمان والا۔ تو اب الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، سب ایمان والے ہیں نا، الحمدللہ کہو، ہاں الحمدللہ سب ایمان والے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس سے دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک پڑھی گئی تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دونوں بات ہو گئی، کون ہے بہترین شخص جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، لوگوں تک قرآن کو پہنچائے، انہیں سکھائے۔ اب سکھانے کے لیے جو ہے علماء کرام نے بہت سارے طریقے متعین کیے ہیں، اس کے اندر ایک مکاتب دینیہ بھی ہیں۔ مکتب کی جو تعلیم ہے وہ فرض ہے، مکتب کی جو تعلیم ہے وہ فرض عین ہے، یعنی بنیادی تعلیم کا حاصل کرنا، بنیادی تعلیم کا حاصل کرنا، وہ تعلیم جو عقائد سے تعلق رکھتی ہے، جو فرائض سے تعلق رکھتی ہے، جو حرام و حلال سے تعلق رکھتی ہے، جو اچھائی اور برائی سے تعلق رکھتی ہے، جو کامیابی اور ناکامی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا سیکھنا فرض عین ہے۔ دین کا سیکھنا اتنا جس سے حلال و حرام کا تمیز پیدا ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے، معلوم ہو جائے، اس کا سیکھنا فرض عین ہے۔ تو یہ کہاں سکھایا جائے گا؟ یہ مکاتب دینیہ کے اندر سکھایا جائے گا، مکتبوں میں سکھایا جائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مکتب کی جو تعلیم ہے
وہ فرض عین ہے۔ تو جس طریقے سے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، حج جس کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا اس کے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے یہ دین کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو اس فرض کو پورا آپ کے یہاں محلے کے اندر کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے بچوں کو مکاتب میں پڑھا رہی ہیں اور ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے بات کر رہی ہیں، ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیے آج چاروں طرف سے ایک ہی حملہ ہے، ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے حملہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے آپ کو کسی بھی طریقے سے مرتد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ہر قسم کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، اور سازشیں مستقل جاری ہیں، مستقل سازشیں ہو رہی ہیں۔ پڑھے لکھوں کے لیے پڑھی لکھی سازشیں ہو رہی ہیں، ان پڑھ کے لیے ان پڑھ والی سازشیں ہو رہی ہیں، غریبوں کے لیے اس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، مالداروں کے لیے ان کے اعتبار سے سازشیں ہو رہی ہیں، اور دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کے اوپر ان کے طریقے سے یہ محنت کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ مرتد ہو جائے، ایمان چھوڑ دے، ہمیں باقی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ مکاتب انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے ضامن ہیں، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ یہ مکاتب دینیا اتنی اہم مکتب ہے، اتنی ضروری چیز ہے۔ آپ کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے نہ کھائیے، ایک وقت کی روٹی ایک روٹی کم ملے کم کھائیے، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ اگر آپ نے